السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سامعین کرام، حب اور محبہ یہ دونوں الفاظ ایسے معنی کو ادا کرتے ہیں جن کا تعلق قلب سے ہے۔ اس میں دل کا میلان اور محبوب کی طرف کھنچاؤ پایا جاتا ہے۔ ہر قسم کی محبت اور عظیم تر الفت کے لائق ذات صرف اور صرف رب ذوالجلال کی ہے، کیونکہ وہ تمام صفات کمال سے متصف ہے۔ اس نے ہم پر اپنی نعمتوں کے اتنے دروازے کھول دیے ہیں جن کو حیطِ شمار میں لانا ہم انسانوں کی طاقت سے باہر ہے۔ اس کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ بھائیو، اللہ کی محبت کے بعد مخلوق میں محبت کے سب سے زیادہ حقدار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیوں؟ آپ سے محبت اس لیے کہ آپ رب ذوالجلال کا انتخاب ہیں، بھٹکتی اور سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے ہادی لاجواب ہیں، کفر و شرک کی تہ بتہ تاریک دنیا کے لیے روشن ماہتاب ہیں۔ آپسی تنازعات و اختلافات کی عمیق غار سے نکالنے اور الفت و محبت کی دھوپ عطا کرنے والے تابندہ آفتاب ہیں۔ اور انصار سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ نے کہا تھا یا معشر الانصار الم اجدکم ذلالا فہداکم اللہ بی وکنتم متفرقین فالفکم اللہ بی۔ بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جزو لا ينفک ہے۔ آپ سے محبت ہماری حاجت اور ضرورت ہے۔ آپ کی شخصیت ہمارے سروں کا تاج ہے۔ آپ کی ذات بابرکات کائنات کی تمام ہی ذاتوں پر مقدم ہے، اور رب ذوالجلال کا فرمان ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اگر ہمارا دل آپ کی محبت سے خالی ہے تو پھر یہ ایمان ناقص کی علامت ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، حب احمد کو دل میں بسا لیجئے۔ بھائیو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سے محبت کس طرح کی جائے، آپ سے محبت کا طریقہ اور انداز کیسا ہونا چاہیے، کس طرح آپ سے محبت کریں کہ اس کا حق ادا ہو جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سے محبت کا طریقہ اور انداز وہی ہو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنایا، کہ آپ کے ہر قول، فعل، عمل اور آپ کے قلب اطہر پر نازل کردہ کلام الہی کو دل سے قبول کریں اور عمل سے ثابت کریں، تاکہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اس آیت میں رب ذوالجلال نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے ہم اس کے مستحق ہو جائیں۔ بھائیو، اگر ہمارا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے، آپ کے فرامین پر عمل پیرا ہو کر آپ کی سنتوں کو زندہ کر رکھا ہے، تو اس محبت کے نتیجے میں آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کے عوض رب ذوالجلال جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ رفاقت نصیب فرمائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جس طرح آپ کو اپنا اسوہ اور نمونہ عبادات میں مانتے ہیں، اسی طرح ہم سماج و معاشرے میں بھی ہمارا کردار اور اخلاق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی شخصیت اتنی معتبر اور اتنی عظیم ہے کہ رب ذوالجلال نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صرف اسوہ نہیں کہا بلکہ ایک صفت لگا دی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، خاص طور سے مومنین اور مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ الغرض، اگر ہم آپ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو صرف دعووں پر اکتفا نہ کریں بلکہ عمل سے ثابت کریں۔ شاعر کہتا ہے باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے۔ اگر ہم آپ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں
تو اس محبت کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہم کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑیں اور بدعت و خرافات سے کنارہ کش ہو جائیں، اور رب العالمین ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک آپ سے سچی محبت کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔